السلام علیکم، میں ہوں سعید سادھو اور آج اپنے ایک اور آرٹیکل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آرٹیکل ہے معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں۔ یہ تھوڑا سا مختلف زاویے سے لکھا گیا ہے اور اسٹیفن ہاکنگ کے کام کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کام کے سلیقے کے اوپر کچھ تھوڑی سی تنقید کی گئی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ بالادست طبقے کا ایک اور کامیاب تھیٹر۔ یہ آرٹیکل لکھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس آرٹیکل لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل BBC اردو نے ان سے ایک انٹرویو کیا اور جس میں ان سے 10 سوال پوچھے گئے تھے۔ اس میں ایک سوال تھا 10ویں نمبر پہ، کیا کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا جب انسان طبیعیات کے بارے میں سب کچھ جان جائے گا؟ جواب: میں امید کرتا ہوں کہ ایسا وقت نہیں آئے گا، ورنہ میں کہاں سے اپنی روزی کماؤں گا۔ تو اس سوال کو بنیاد بنا کر تھوڑا سا ہم نے کام کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ بالادست طبقے کا ایک اور کامیاب تھیٹر۔ اسٹیفن چاچا کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کارپوریٹ دنیا میں لبرل اسے اپنا فکری باپ مانتے ہیں اور بلا شبہ اس نے بے انتہا کام کیا ہے، جو کہ بڑا معنی خیز، سبق آموز اور واقعی بھی بہت کچھ ہے۔ بالادست طبقے کے مطابق اس زمین پر رہنے کا حق صرف اسی کو ہے جو اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا اس کی ترقی میں ممد و معاون ہو۔ ان کے نزدیک ان دنوں زمینی آبادی کا بڑھنا خطرناک ہے، جو زمینی وسائل کا بے طرح استعمال کر رہی ہے اور کوئی تعمیری کام ان کے لیے نہیں کر رہی۔ ہر خطے کا بالادست طبقہ کچھ چنیدہ افراد کو مخصوص مقام دلوا کر اپنی مرضی کا کام نکلواتا ہے اور وہی افراد بالادست طبقے کے پرچارک کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی پہلی مرتبہ مہنگی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نہایت مناسب قیمت میں تیار ہونے لگتی ہے، لیکن دولت کے سمٹاؤ کی خاطر اسے انمول مہنگا رکھنے کے لیے اس میں قطرہ قطرہ اپ گریڈیشن کی جاتی ہے۔ موبائلز کی مثال بہت مناسب ہے۔ ہم بچپن میں سورج کی روشنی سے چارچدہ کیلکولیٹر استعمال کرتے تھے، ابھی تک اسے موبائل میں عام کیوں نہیں کیا جا سکا؟ ظاہر سی بات ہے، اس سے بجلی، چارجر اور بیٹریوں کی انڈسٹری ٹھہراؤ کا شکار ہو جائے گی۔ 2 میگا پکسل یا 16 میگا پکسل کے کیمرے میں کس قدر قیمت کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن 2، 4، 5، 8، 12 اور آگے تک کے پکسل کے لیے علیحدہ علیحدہ قیمتیں معین ہیں۔ یہی حال انٹرنل میموری یا میموری کارڈ کا ہے، جس میں کس قدر کاربن یا کوئی اور میٹیریل استعمال ہو جاتا ہوگا۔ اسی طرح زمینی گولے کے بہت سے مسائل ہیں۔ کارپوریٹ طبقہ، جو اپنے آپ کو ایلومنائٹ بھی کہلواتا ہے، کے نزدیک دنیا کی ترقی فقط سائنسی ایجادات میں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق دنیا میں سائنسی علم کے علاوہ کوئی علم ہے ہی نہیں۔ بالکل کارپوریٹ طبقے کی طرح سماجی معاشی مسائل ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ گویا ان کے نزدیک کسی طوائف کا روزانہ پیٹ کی خاطر بکنا یا اپنے رحم میں بچہ ٹھہروا کر 7ویں ماہ ٹرانسپلانٹی مافیا کے آگے بیچنا کوئی زمینی مسئلہ نہیں۔ یہ انڈیا میں بمبئی کی طوائفیں کر رہی ہیں، کیونکہ وہ روزانہ جنسی عمل سے ان کو نہیں ملتا، یہ میں رک گیا ہوں تحریر میں، جنسی عمل سے ان کا روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے پیٹ میں حمل ٹھہرواتی ہیں اور 7 ماہ کے بعد اپنا بچہ، حمل والا بچہ، وہ ٹرانسپلانٹی مافیا کو ڈونیٹ نہیں بیچ دیتی ہیں۔ وہ ٹرانسپلانٹی مافیا ان بچوں کے اعضاء نکال کر جو تھرڈ ورلڈ میں امراء کے بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں، اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے چینج کرنے کے لیے اعضاء کام آتا ہے۔ ہاں، اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق دنیا میں سائنسی علم کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے اور ان کے نزدیک رحم میں بچہ ٹھہروا کر 7ویں ماہ ٹرانسپلانٹی مافیا کے آگے بیچنا کوئی زمینی مسئلہ نہیں ہے۔ اسٹیفن جی کے نزدیک فلسفہ ایک بوگس اور فضول علم ہے، کیونکہ اس کی ضربیں سیدھے سبھاؤ بالادست طبقے پر پڑتی ہیں، جبکہ سائنس اور میکانیات ایک ایسا علم ہے جو سراسر بالادست طبقے کے حق میں ہے۔ اگر ٹیکنالوجی بنائے گا تو 100 تولہ لوہا ہزاروں کی دولت سمیٹ پائے گا۔ اگر میزائل جہاز بنائے گا تو زمینی گولے کے وافر وسائل استعمال کرنے والے طبقے کے محو ہو جانے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اگر چاند تاروں کو مسخر کرے گا اور کوئی بڑا خلائی اسٹیشن بنانے میں کامیاب ہوگا تو بالادست طبقے کو اطمینان سے اوپر رہنے کے لیے ایک اسٹیٹ میسر ہوگی۔ زمین کو جیل بنا کر اپنے من پسند قیدیوں کو خلائی ریاست میں بیگار پر لے جایا جا سکے گا۔ گویا دنیا کو کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایلومنائٹس اپنے لیے استعمال نہیں کر رہے؟ نیچے موجود سوال اور اس پر اسٹیفن ہاکنگ کا جواب واضح ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان خود ایک غیر سائنسی سوال میں الجھا ہوا ہے کہ اگر میں بالادست طبقے کے تمام راز افشا کر دوں تو روٹی کیسے کھاؤں گا؟ میں قطعاً اس کی سائنسی ایجادات یا تفکرات پہ طعنہ زن نہیں ہوں، وہ درست بھی ہوں گی، غلط بھی اور مستحکم بھی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسی سائنس ہے جو پیٹ کے ہاتھوں خودکشی کرتے انسانوں کی موجودگی میں چاند پر پہنچنے کی دوڑ میں ہانپ رہی ہے؟ وہ کون سی سائنس ہے جس کے ہوتے ہوئے نت نئی بیماریاں پھیل رہی ہیں؟ یہ کیسا علم ہے
کہ ایک طرف انسان سیلابوں، زلزلوں اور قحط کا شکار ہے تو دوسرے کونے میں مریخ پر جانے اور نبولوں کی کیمیائی حالت جاننے پر دولت خرچ کی جا رہی ہے۔ اگر ہم زمین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک گھر میں ایک بھائی کھانے، کپڑے اور چھت سے ماورا زندگی بسر کرے اور دوجا عمرہ جاتی، حج جاتی، گاڑی جاتی اور مجرا جاتی عیاشی میں منہمک ہو؟ یہ معاملہ ہے اسٹیفن ہاکنگ کا بھی، جس کے بارے میں انٹرنیشنل مافیا اس قدر کریز پھیلا چکا ہے کہ ہماری گفتگو میں اس کا ذکر ہونا فرض عین ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ان کی زندگی میں لکھی تھی۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مجھے اس کی سائنسی فکریات کے ہونے پر اعتراض نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اور اس کی فکریات ہر طبقے اور ہر انسان کے لیے برابر سود مند ہوں، ورنہ سائنس کو علم کہنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں ایک پڑھے لکھے شخص کے بارے یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ کسی چوک پر 2 گھونسے کھا یا لگا رہا ہوگا۔ ایک پڑھے لکھے شخص کی شخصیت کا لازمی جزو تہذیب ہوگی، وہ کسی کو تھپڑ نہیں جڑ سکتا۔ قتل تو بہت گھناؤنی کیفیت ہے بد تہذیبی کی، لیکن پچھلی صدی میں تعلیمی ادارے، استاد اور شاگرد اس قدر پیدا ہوئے کہ اس سے قبل ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چونکہ علم کی مسند فلسفے سے ہٹ کر سائنس کے پاس آ چکی تھی، اس لیے 2 جنگوں میں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ اب اچھا تعلیم یافتہ وہی ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے دولت کے سمٹاؤ کا گر جانتا ہے، یا اچھا سائنسدان بن کر دور مار تک کا میزائل بنا رہا ہے، یا ایک کیمیائی یا جراثیمی بلاسٹ سے لاکھوں انسانوں اور اس کی صدیوں تک آنے والی نسلوں کو اپاہج کیے جا رہا ہے، یا آئی ٹی ایکسپرٹ بن کر لوگوں کے راز روپے کے بدلے بیچ رہا ہو، یا کچھ بھی۔ سائنس کے کرشمے بہت سے بچپن میں پڑھے تھے، کچھ کرشمے وہ ہیں جو اس بالادست طبقے کے علم نے ہمیں بخشے ہیں، جن کا ایک مورا ہے یہ اسٹیفن ہاکنگ۔